بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ محتشم عزیز طلباء و طالبات، کل کے سبق کے اندر ہم نے صبر و استقلال جو تھا اسے پڑھا تھا۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر ہم عفو و درگزر اور ذکر جو ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ عفو و درگزر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں آپ سے کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے کسی اعتبار سے بھی، تو آپ اسے اپنے دل سے معاف کر دیں، تو آپ کا اس شخص کو دل سے معاف کر دینا یہ عفو و درگزر ہے۔ خواہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ کرے، آپ کے کسی قریبی رشتہ دار، عزیز، کوئی بھی قریبی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ عفو و درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے۔ اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی ہے اور دشمنوں کی عداوت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیا ہے ان میں عفو و درگزر بھی شامل ہے۔ یعنی مومن کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کو ان میں سے جو اللہ رب العزت کو پسند ہوتی ہیں، تو اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ بندہ عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ مومنوں کی صفت بیان کی کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کا ان لوگوں پر احسان ہوتا ہے اور فضل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ وہاں جائیں کہ تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت غیر مہذب، غیر اخلاقی اور ناشائستہ برتاؤ کیا، برا برتاؤ کیا جو اچھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں۔ نیست و نابود یعنی ختم ہو جائیں بالکل۔ تو یہ طائف کی جو وادی تھی، یہ دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان یہ وادی تھی۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور اگر آپ مجھے حکم فرمائیں نا تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں اس طرح ملا دوں، اور یہ طائف کے لوگ جو ہیں جنہوں نے آپ پر اس قدر ظلم اور ستم کیا ہے وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان پھنس جائیں گے اور بالکل ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ ایک تو بندہ معاف کر دیتا ہے، پھر اس کو اور دینا یہ بڑی شان کی بات ہے۔ تو حضور نے معاف بھی کر دیا اور ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے لیے بھی دعا کی۔ اسی طرح دوسرا موقع فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا تو وہاں مکہ کے صحن کے اندر سارے جو قریش کے لوگ تھے وہ وہاں جمع تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے تھے۔ انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں کہ انہیں مکے سے مدینے ہجرت کرنی پڑی۔ اب یہ لوگ خوف و دہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا اے گروہ قریش،
تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ بیٹا یہ دیکھے نا کہ جاری زندگی انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، حضور کو مکے سے مدینے جانے پر مجبور کر دیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، کتنی تکلیفیں دی۔ آج جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے حضور کے سامنے کھڑے تھے، تو سرکار نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے آپ نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ خود مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے والد بھی مہربان ہیں اور آپ بھی مہربان ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تو تھا سرکار شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں، جیسا کہ صادق اور امین کے لقب سے آپ مشہور ہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی، تو کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ حضور جیسا اور کوئی مہربان بھی نہیں ہے، یعنی حضور معاف کرنا اس کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف کی 92 آیت جو ہے وہ یہ ہے، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان۔ یعنی اگر آج تم اسلام قبول کر لیتے ہو، امان میں آنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں آج معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، تمہارے اوپر سختی نہیں کی جائے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا اس موقع پر۔ لیکن بیٹا ایک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہوتی، وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے، قیامت کے دن بھی اللہ معاف نہیں کرے گا ان لوگوں کو۔ اور ایک دوسری بات وہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہے، اس شخص کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں اسی فتح مکہ کے موقع پر جب حضور نے سب کو معاف کر دیا، تو وہ لوگ کہ جو حضور کی گستاخی کرتے تھے، ان میں سے ایک مشہور شخص ابن قتل اس کا نام تھا، تو یہ مکے کی جو غلاف تھا، کعبہ شریف کا جو غلاف تھا، اس کے اندر یہ چھپ گیا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو وہاں چھپ گیا ہے، حضور نے فرمایا اسے وہیں پر قتل کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ گستاخ رسول جو ہو، جو حضور کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، وہ بلا کعبہ کے غلاف کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جائے، تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے بیٹا یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمارے حکومتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، گستاخ رسول کو یہاں سے چھوڑا جا رہا ہے، اسے آزاد کیا جا رہا ہے، اور اگر جو اس کو کچھ سزا دیتا ہے تو اس کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو معافی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بہرحال بیٹا عفو درگزر ایک بہت بڑی اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول ترین یہ ایک عمل ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ٹیچر میں سے ہو جاتا ہے، کوئی والدین میں سے ہو جاتا ہے، کوئی بڑوں میں سے ہو جاتا ہے، کلاس میں ہو جاتا ہے، تو اسے معاف کر دیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو پسند کرتا ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذکر کے معنی ہے کسی کو یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ذکر الہی کی تلقین کی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، یعنی ہر وقت اللہ کو تم یاد کرو۔ اسی طرح یعنی ذکر کرنے والے مومنوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح بیان کی، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی تعریف کی گئی، ان کی حمد کی گئی، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید سورہ نور میں فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ کوئی کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کوئی معاملہ بھی ہو، ذکر مراد بیٹا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں، مصلی پر بیٹھ کر ذکر کریں، بلکہ خرید و فروخت، دنیا کے ہر شعبے کے معاملے کے اندر ہم اپنے رب کو حاضر ناظر جانیں جو حقیقت میں ہے،
تو ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اس کی یاد اپنے دل میں رکھیں اور معاملات کو اچھے طریقے سے کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بے چینی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، روزانہ بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں، کسی اور چیز کی گولی کھاتے ہیں جی سکون آ جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ تو بیٹا ہمیں یہ وظیفہ یاد کرنا چاہیے، یہ میڈیسن لینی چاہیے، یہ ٹیکہ لگانا چاہیے، یہ ڈرپ لگانی چاہیے۔ سب سے بڑی کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں کے دلوں کا جو اطمینان اور سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر۔ تو آپ کو جب بھی پریشانی ہو، آپ گھبرائے جائیں، آپ کے دل کو کوئی تکلیف ہو، اللہ کا ذکر شروع کر دیا کریں، فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے، کیونکہ اس میں ذکر 3 قسموں، قلبی، لسانی، عملی۔ قلبی یعنی دل، اور لسانی یعنی زبان، اور عملی یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں نا یہ جمع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی ہے، نماز کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک یعنی حضور کے قدم مبارک جو ان کے اندر ورم آ جاتا، یعنی سوزش آ جاتی، حضور کے پاؤں اس طرح سوزش سے بھر جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ہمارے لیے لمحہ فکر کیا ہے، حضور تو ہیں جنتی، جنت کے تو سرکار سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بیٹا ہمارا حال کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہماری ایسی تباہ ہو چکی ہے کہ شاید اگر ہم آج مر جائیں تو ہماری بخشش نہ ہو، اتنے برے ہمارے اعمال ہیں۔ نہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ رسول کو یاد کرتے ہیں، نہ نمازیں مکمل پڑھتے ہیں، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، نہ ہم اخلاق کو اپناتے ہیں، نہ ہم دیگر اور کام کرتے ہیں، تو ہمارے تو اعمال ہی بڑے برے ہیں، اس کے باوجود ہم نیکی کوئی نہیں کرتے۔ اور حضور جنت کے سردار ہونے کے باوجود سرکار کس قدر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا ہر وقت ذکر کیا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کپڑے میں لپیٹنے والے کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا۔ یہ حضور کی شان ہے، کوئی کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ عبادت کم کر دو، لیکن حضور کے لیے ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب آپ رات ساری نہ جاگا کرے۔ اصل میں بیٹا یہ تھا کہ حضور ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات حضور جاگتے تھے اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب آپ ساری رات نہ جاگا کریں، آدھی رات آپ آرام کر لیا کریں، آدھی رات آپ سو لیا کریں۔ تو حضور کو یہ حکم ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کسی وقت رات کو سجدہ کرو اس کو اور پاکی بولو اس کی بڑی رات تک، یعنی اللہ کو سجدہ کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو رات کو آخری حصے تک، تہجد کے وقت تک، یعنی تہجد کے وقت اٹھو، رات کا آخری حصہ وہ ہے، اور اپنے رب کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، تسبیح و تعلیل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام فرماتے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصہ میں سوا اس میں تہجد پڑھ لیا کیجئے جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ عجب کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائے۔
تو رات کے کچھ حصہ میں اس کے اندر تہجد کی نماز پڑھیے، اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے، اور آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ یہ تہجد کی نماز بیٹا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، یعنی حضور پر 6 نمازیں فرض تھی۔ تو حضور تہجد کو بھی مسلسل پڑھتے، ہم پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی بھی نماز آپ یہ بھی ادا فرمایا کرتے تھے، اور لازماً ادا فرمایا کرتے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا نبی ذکر الہی ہے۔ اس ذکر کا نام تسبیح فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ ذکر کے اور بھی بہت سے مسنون طریقے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں سارے، تو اپنی ہاتھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ اپنے اللہ اور رسول کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کو ہمیشہ یاد کیا کریں، ایک لمحہ بار بھی اس سے غفلت جو ہے اسے نہ برتیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی یاد میں رہتا ہے تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس کی بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ اس واسطے تمام طلباء جو ہیں وہ اپنے اللہ کا ذکر ہمیشہ کیا کریں۔ یہ سبق کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ یہ سبق زیادہ ہے۔ یہ آیات جو ذکر کے ہوئے ہیں اس میں جو چھوٹی آیات ہیں وہ ساری یاد کرنی ہے۔ یہ پہلی آیت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ تو لازماً آپ کو، بلکہ ایک رہتی ہے وہ بھی، یہ ساری آیات جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بڑی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔